مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا کیسا ہے؟ محترم، جب آپ نماز پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد جب کہیں گے تو کس کا خیال آئے گا؟ تو خیال تو آئے گا نا جی، خیال سے تو بچ نہیں سکتے۔ اور پھر یہ ایک مسلمان کا یہ سوال کرنا کہ خیال آنا کیسا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ خیال تو آنا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یاد رکھ لیں کہ یہ مکروہ باتیں ہم نے بعض رسالوں میں پڑھی ہیں اور کتابوں میں پڑھی ہیں، اور یہی وہ مکروہ جملے ہیں جو امت میں اختلاف انتشار کا سبب بھی بنے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے سے کسی قسم کی ممانت نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں، علماء کرام نے فرمایا جب تم التحیات پڑھتے ہو السلام علیک ایھا النبی جب کہنا ہے، امام غزالی کو ہی پڑھ کے دیکھ لو، ان سے بڑا تو صوفی کوئی نہیں تھا نا، ان سے بڑا تو انہماک کے ساتھ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا نا۔ یہ بزرگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو ہم اثر ہیں۔ تو جب وہ نماز پڑھتے انہوں نے بھی لکھا ہے، فرمایا جب یہ آپ نے پڑھنا ہے تو آپ نے یہ ذہن رکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام سن رہے ہیں اور میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں اور وہ جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو پھر تو سوال یہ بنتا ہے نا کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آنا کیسا؟ ہاں، میں وہی بات کرنے لگا تھا۔ حافظ طاہر تو پھر ماشاءاللہ سوال کو کرید کے بار لے آتے ہیں نا، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے۔ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال نہ آئے تو کیسا ہے؟ تو آپ خیال سے تو بچ سکتے ہی نہیں۔ اور ویسے بھی جو خیال آتا ہے نا، یہ یاد رکھ لیجئے اس پر بندے کا اختیار نہیں ہے، اور خیالات تو ویسے بھی آتے ہیں، اور ویسے بھی فرمایا گیا جب یہ پوچھا گیا نا کہ ہم نماز پڑھتے میں خیال بہت آتے ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا یہ خیال آنا ہی تو تمہارے پکے ایمان کی علامت ہے۔ یعنی اگر ہمارا خیال آ جائے تو ایمان پکا ہے، تو جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمانوں جب انہی کا آئے گا تو پھر کتنا پکا ہوگا، مجھے یہ بتائیں نا جی۔ اور پھر یہ کہنا کہ بس نماز کے اندر خیال نہیں، یہ آپ پابندی دل پر اور دماغ پر لگا ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن دونوں کے بارے میں آپ آ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ نہیں آیا؟ میں ایک اور اینگل سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے ذہن میں تو اب تم ہو اور اتنی دیر تک میں نے رکھا تو یہ تو نماز کو مسئلہ بن گیا، نہیں۔ اگر امام حسین ہیں کون؟ آپ کی آل کے بندے، امتی ہیں نا، امتی کا خیال نبی کے دل میں آ جائے تو نماز کو اثر نہیں پڑا، اور اگر امتی کے دل میں نبی کا خیال آ جائے تو پھر اثر کیسے پڑ سکتا ہے؟ بتائیں بھائی۔ اور اگر آپ بخاری شریف پڑھے تو بابا اس سے بھی اگلی بات ہے، صرف خیال نہیں، دیدار تک بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جب آخری ایام تھے، آپ اس وقت بیماری آپ کی برکت لینے کے لیے تشریف لائی ہوئی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ آپ پڑھا رہے ہیں۔ نبی پاک جب تشریف لائے نا، دیکھا آپ نے تو صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک موقع ایسا بھی تھا کہ آپ تشریف لائے، ایک میں دیکھا اور چلے گئے، ایک میں ہے دیکھا اور آپ پھر تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بھی آ گئے۔ یہ کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور نے پردہ ہٹا کے ہمیں دیکھا نا، اور ہم نے حضور کو دیکھا، کأنہا ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے قرآن کھل گیا ہے۔ اللہ، تو یہاں خیال کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو دیدار کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیسا جملہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ پابندی یہ ہو ہی نہیں سکتا خیال نہ ہے، بلکہ ہماری نماز کامل ہی تب ہوتی ہے جب حضور کا خیال آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔